کل ساجد میاں کا نکاح تھا، مگر خوشی کی بجائے ان کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ اپنی دونوں بہنوں سے بار بار کہہ رہے تھے، اے بڑی بجیا، آپ اچھی طرح سن لیں، میرا بستر ہمیشہ کی طرح اماں بھی کے کمرے میں بچھا رہے گا، اسے کوئی نہیں ہٹائے گا۔ اور آپ بھی سن لیں چھوٹی بجیا، اب آپ میرا بستر اٹھوانے کی بات نہیں کریں گی، کیا سمجھی آپ؟ تو کیا تم اب بھی دودھ کی بوتل نہیں بھولے؟ چھوٹی بجیا کی کترنی جیسی زبان چلتی اور وہ زور زور سے کہہ کے لگانے لگتی اور ساجد میاں دانت پیس کر رہ جاتے۔ گھر میں ایسی دھما چوکڑی مچی تھی کہ کوئی کسی کی بات نہ سمجھ رہا تھا نہ سن رہا تھا۔ رشتے ناطے کی بھاوجوں اور خاندان کی ڈھیروں لڑکیوں کا جمگھٹ ڈھول پیٹ کر گائے چلا جا رہا تھا، پڑھ کے الحمدللہ جو چہرے پہ سجایا صحرا۔ اپنا صحرا سن سن کر بھی ماجد میاں کی آنکھوں کی وحشت کم نہ ہوئی۔ ایسا لگتا کہ صحرا گلاب کے پھولوں کی بجائے کانٹوں سے گوندا گیا ہے اور وہ کانٹے ان کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں۔ موٹی موٹی بادامی پتلیوں والی بے چین آنکھیں گھوم پھر کر اپنی اماں بی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی، نڈھال، لٹا لٹا سا چہرہ، پیروں پر لحاف ڈالے اپنے بستر پر بیٹھی تھیں، مگر جب لڑکیاں لہک کر گاتیں، دوڑ کر صحرے کی اماں نے بلائیں لے لیں، اماں نے بلائیں لے لیں، تو ان کے بچے کھچے ہلتے ہوئے دانت صحرے کی لڑی کی طرح ہونٹوں پر بکھر جاتے۔ میں کتنی بار کہوں کہ اب آپ تھک گئی ہیں، ذرا دیر کو سو جائیے، میں بھی لیٹا جاتا ہوں۔ ساجد میاں اپنے بستر پر بیٹھ کر جوتوں کی ڈوریاں کھولنے لگے۔ لو بھلا میں کیسے سو جاؤں، ابھی تو بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، چھہاروں کے تھال پوشوں پر گوٹا ٹانکنا ہے، صحرے اور پھولوں کے زیور کا آرڈر دلوانا ہے، صحرا گھٹنوں سے نیچے نہ ہو، لڑکیاں تو بس گانے بجانے میں جتی ہوئی ہیں۔ اب بھلا اماں بی سے کون کہتا کہ جس طرح تمام کام ان کی دونوں بیٹیوں نے اپنی مرضی سے کر لیے تھے، اسی طرح رات کو گانے بجانے کے دوران تھال پوشوں پر سنہری گوٹے کی بجائے پہلی گوٹا ٹانک دیا تھا۔ صحرے کا آرڈر بھی دیا جا چکا تھا، ایسا صحرا جو قدموں کو چھوئے۔ اماں بی کی اس بات کو کون مانتا تھا کہ پھول پیروں تلے آئیں تو پھولوں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سب کام ہو جائیں گے اماں بی، آپ پہلے ہی حکم دے چکی ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، اب آپ ذرا دیر آرام کر لیجئے۔ اے بڑی بجیا، انہوں نے زور سے آواز دی۔ اے بڑی بجیا، کوئی نہیں سنتا۔ اے چھوٹی بجیا، خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے ڈھول اٹھا دیں، اماں بی کو سو جانے دیں۔ کوئی نہیں سوئے گا، ڈھول نہیں اٹھے گی، چھوٹی بجیا نے چیخ کر جواب دیا۔ اب ساری آوازوں میں ان کی آواز سب سے اونچی تھی۔ دوڑ کر اماں نے صحرے کی بلائیں لے لیں، ارے بہنوں نے بلائیں لے لیں، پڑھ کے الحمد جو چہرے پہ سجایا صحرا۔ مت روکو بیٹے، گانے دو، یہ میری آخری خوشی ہے، نیند کا کیا ہے، جب فرصت ملے گی سو جاؤں گی۔ اماں بی نے بڑی محبت سے ساجد کو دیکھا اور پھر بستر پر لیٹ کر پاؤں پھیلا دیے۔ ساجد میاں جھٹ سے اٹھے اور کمرے کے سب دروازے بند کر دیے۔ اب آوازیں جیسے کہیں دور سے آ رہی تھیں۔ بس اب آپ سو جائیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اماں بھی اگر دوپہر کو نہ سوئیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ڈسپینسری سے 1-1:30 بجے ضرور گھر آ جاتے۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک وہ خود اپنے بستر پر نہیں لیٹیں گے، اماں بی کو نیند نہیں آئے گی۔ نسلی خلا کے اس شدت پسند زمانے میں بہت سے لوگ ساجد میاں کو حیرت سے دیکھتے۔ شاید انہیں مہذب ملکوں کے وہ بوڑھے یاد آتے ہوں گے جو چھترے سفید بالوں والے سروں پر پرانی وضع کے ہیٹ رکھے ہوئے راہوں میں پڑی ہوئی بینچوں پر
پہروں بیٹھے رہتے ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں سے دنیا کی گہما گہمی کو دیکھتے ہیں، پھر نہ جانے ان کے جی میں کیا خیال آتا ہے کہ ہیٹ آنکھوں پر کھینچ کر اونگنے لگتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم اتنی دیر سے یہاں کیوں بیٹھے ہو اور اب تم اپنے ہیٹوں کی دنیا میں چھپ کر کون سے خواب دیکھ رہے ہو۔ ساجد، اماں نے ہولے سے پکارا۔ جی اماں جی، میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہارا پلنگ یہاں سے اٹھوا کر اسٹور میں رکھوا دوں، اب اس کی یہاں کیا ضرورت رہ گئی ہے۔ اماں بھی اپنی بھرائی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چھوٹی بجیا نے بھی یہی کہا تھا، بڑی بجیا نے بھی یہی فرمایا تھا، اور میں نے ان دونوں سے کہا تھا کہ یہ پلنگ یہیں بچھا رہے گا۔ آپ بھی سن لیں، اس پلنگ کو یہاں سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ان کی آواز میں بے حد دکھ تھا۔ ارے پگلے، یہ بستر تو تیری ذات سے سجا ہوا تھا، تیری وجہ سے میں اکیلی نہیں تھی۔ رات سوتے سوتے کسی وقت آنکھ کھل جاتی تو ان کی آواز بھرا گئی۔ یہ بستر اسی طرح سجا رہے گا ماں، میں کہاں جا رہا ہوں بھلا، آپ ایسی باتیں مت سوچیے۔ ساجد میاں نے گردن تک لحاف اوڑھا اور پھر تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ململ کے سفید جھاگ جیسے دوپٹے کو چہرے پر ڈال لیا۔ یہ ان کے سونے کا اعلان تھا۔ ساجد جب چھوٹے سے تھے تو برسات کے موسم میں مکھیوں کے گچھے ان کے منہ پر آ کر بیٹھتے تو اماں بھی پریشان ہو کر اپنے سر سے ململ کا دوپٹہ اتار کر ان کا چہرہ ڈھانک دیا کرتیں، مگر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی ان کی یہ عادت نہ چھٹی۔ اماں کا دوپٹہ آنکھوں پر ڈالے بغیر انہیں نیند نہیں آتی۔ منہ چھپا کر تو وہ اپنے حساب سے سوتے بن گئے، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ اماں بھی مارے حیرت کے آنکھیں پھاڑے انہیں کس طرح دیکھ رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کمرے کی ہر چیز گھوم رہی تھی، دل پر عجیب سا ہول طاری تھا۔ انہوں نے اٹھ کر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو دروازے تک پہنچنے کا راستہ نہ مل رہا تھا، جیسے بھول بھلیوں میں پھنس گئی ہوں۔ اتنی بڑی بات سننے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے۔ وہ ہڑبڑا کر ساجد میاں کے پلنگ سے ٹکرائیں۔ کیا ہے اماں بھی؟ وہ جیسے کود کر کھڑے ہو گئے اور ڈولتی ہوئی اماں بھی کو اپنے بازوؤں میں تھام کر بستر پر بٹھا دیا۔ یہ آپ کدھر جا رہی تھی؟ میں جو کہہ رہا ہوں کہ سو جائیے۔ نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا لڑکیوں کے پاس جا بیٹھوں، مگر بیٹے تم میرا سایہ بن گئے ہو، بس اب آپ نہیں اٹھیں گی۔ ساجد میاں نے اماں کو لٹا کر لحاف اڑا دیا اور انہوں نے بھی ساجد کو دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند خاک آتی وہ 1 سال سے سوچے جا رہی تھیں، لو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا بستر پہلے کی طرح یہاں کیسے سجا رہ سکتا ہے، اتنی بڑی بات اس نے کہی کیسے؟ اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو جائے تو پھر سب گھنے گھنے تانے دیں گے، اماں سے اتنی ہی محبت ہے تو پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تانوں کے خیال ہی سے اماں بھی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اتنی سردی میں پسینے چھوٹ گئے۔ اماں بھی تکیے میں منہ چھپا کر چپکے چپکے رونے لگیں۔ میرے بچے، میرے لال، ماں صدقے، ماں تیری محبت پر سے واری۔ ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اماں بی کے شوہر عین جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اماں بی نے محلے کی لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھا کر بچوں کو پالا، دونوں لڑکوں کو پڑھایا، دونوں لڑکیوں کا جہیز جوڑا، جیسے تیسے لڑکیوں کی شریف گھرانوں میں شادیاں کیں۔ اماں بی جیسی نیک اور سمجھدار بیوی کی سارے خاندان میں دھوم مچی تھی۔ ماں اگر مصیبتوں سے ذرا بھی گھبرا جائے تو یتیم بچے بہک جاتے ہیں، مگر اماں بی نے تو بچوں کو کبھی یتیمی کا احساس ہونے ہی نہ دیا۔ دونوں لڑکوں کی تعلیم پر اتنی توجہ دی کہ وہ کتاب کا کیڑا بن گئے۔ ماجد میاں بڑے تھے، 6ٹھی کلاس سے وظیفہ لینا شروع کیا تو ساجد میاں بھی مقابلے میں اتر آئے۔
ماجد میاں نے FSC نان میڈیکل کا امتحان دیا تو پھر وظیفے کے مستحق قرار پائے۔ ساجد نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن پائی۔ خاندان والے مبارک سلامت کا شور بھی مچاتے اور جی میں کڑتے بھی وہ اپنے مستنڈے بیٹوں کو گلے گلے تک نعمتیں ٹھساتے، مگر کوئی بھی امتحان میں سیکنڈ ڈویژن سے آگے نہ جاتا۔ یہاں یہ حال کہ دال روٹی اور کبھی کبھار گائے کا گوشت کھانے والے ہوا پر اڑے جا رہے تھے۔ ماجد انجینئرنگ کالج میں تیسرے سال کا امتحان دے رہے تھے کہ ساجد نے FSC میڈیکل میں ٹاپ کیا اور آرام سے میڈیکل کالج میں داخل ہو گئے۔ اس دن اماں بی نے خدا کے حضور میں سارا دن عبادت میں گزارا۔ وقت جب امیدوں اور آرزوؤں سے بھرپور ہو تو گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ماجد نے انجینئرنگ کالج سے آخری سال کا امتحان دیا اور اول آ کر سب کو حیران کر دیا۔ انہیں انگلینڈ جانے کے لیے سرکاری وظیفہ بھی مل گیا۔ سارا خاندان اماں بی کی اس خوش نصیبی پر ٹوٹ پڑا۔ جو کبھی 2 پیسوں کی مدد کے روادار نہ تھے، مٹھائیوں کے ڈبے اٹھائے چلے آ رہے تھے، مگر اماں بی کی عجیب حالت تھی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ میں نہیں جانے دوں گی، بیٹیاں پرائی ہو گئیں، یہی دونوں لڑکے میری زندگی کا سہارا ہیں، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہیں، میں کسے تھام کر چلوں گی۔ سب حیران تھے کہ گھر آئی دولت کو کوئی اس طرح بھی ٹھکراتا ہے۔ سب کو ان کی دانائی پر شبہ ہونے لگا۔ سب انہیں خود غرض سمجھنے لگے۔ بیٹیوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ماجد بھائی کے روشن مستقبل کو لات مار رہی ہیں۔ ماجد اماں بی کو لپٹائے ہوئے مظلومیت سے بیٹھے تھے۔ وہ اماں بی کے انکار پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اماں نے روتے روتے ایک بار غور سے ان کی آنکھوں میں جھانکا اور آنسو پوچھ لیے۔ جائے گا، میرا بیٹا ضرور جائے گا، انہوں نے سب کے سامنے بھرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ میں تو یوں ہی رو رہی تھی، بس یوں ہی۔ ماجد میاں جب جانے لگے تو سب نے محسوس کیا کہ ساجد اپنے بھائی کو رخصت کرنے ہوائی اڈے پر بھی نہیں گئے۔ وہ گھر میں بیٹھے اماں بی کو لپٹائے ان کے آنسو پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد تو وہ جیسے اماں بی کا سایہ بن گئے۔ اپنا بستر اماں کے بستر کے قریب بچھا لیا۔ کالج اور پھر گھر رات گئے تک پڑھتے رہتے۔ اماں بی کے خراٹے انہیں ذرا بھی پریشان نہیں کرتے۔ کبھی کبھی سوتے میں وہ روتیں، ماجد کو آوازیں دیتیں، تب وہ کتابیں چھوڑ کر اٹھتے، اماں بی کے سینے پر سر رکھ کر انہیں جگاتے، ان کے آنسو پوچھتے اور اپنے آنسو کو چھپاتے ہوئے انہیں نیند کی ایک اور گولی کھلا دیتے۔ کبھی کبھی اماں بی پوچھتی، جب تم یہاں کی پڑھائی ختم کر لو گے تو کیا پتہ تمہیں بھی سرکار وظیفہ دے دے، تم پڑھائی میں ہمیشہ اچھے رہے ہو، تم نے ہمیشہ وظیفہ لیا ہے۔ ساجد میاں ہنس پڑے۔ اماں بھی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں ایسے وظیفوں پر تھوکتا بھی نہیں۔ پھر بھی شک کی سیل اماں بھی کے سینے کو کچلتی رہتی۔ بہنیں جب ساجد کو اس طرح اماں کی پٹی سے لگا دیکھتی تو سلگ اٹھتی۔ کوئی حد بھی ہوتی ہے، مہینوں ساجد بھائی کی صورت نہیں دکھائی دیتی۔ اماں بھی، آپ نے انہیں لونڈیا بنا کر گھر بٹھا لیا ہے، اللہ حافظ ہے جو امتحانوں میں بھی پاس ہوں۔ اماں بھی ساری باتیں خاموشی سے سنے جاتی اور ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیتی۔ بیٹیوں کو یہ بھی نہ دکھائی دیتا کہ ان کی ماں کتنی لٹ گئی ہے۔ ماجد کی جدائی نے انہیں ایک دم سے بوڑھا کر دیا ہے۔ جب ماجد کے خط آتے تو پہروں انہیں آنکھوں سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 سال بعد ماجد وطن واپس آئے تو تحفوں سے لدے پھندے تھے۔ دونوں بہنیں بھائی سے مرعوب ہو کر جیسے بچھی جا رہی تھیں، اترا اترا کر خاندان والوں کو تحائف دکھا رہی تھیں، اور اماں بی کو ماجد اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا اٹھا کر پلکوں پر بٹھا لیں۔ اتنی اعلیٰ تعلیم کے بعد ماجد کو ملازمت تو مل گئی، مگر ماجد میاں بجھ سے گئے۔ 8-9 ہزار روپے ان کے بھاویں تلے نہ آتے، پھر بھی کسی سے کچھ نہیں کہا۔ سارا دن جانے کن چکروں میں پھرا کرتے اور شام کو گھر آتے
تو اماں بھی کی گود میں سر رکھ کر اپنے شاندار مستقبل کی باتیں کرتے رہتے۔ اماں ان باتوں کو سن کر نہال ہوتی رہتیں۔ وہ بڑے چاؤ سے ساجد کو بھی ان باتوں میں شامل کرنا چاہتی، مگر وہ سر جھکائے پڑھنے میں مصروف رہتے۔ ماجد کبھی کبھی ساجد سے اعتراض کرتے، یار یہ تم لونڈیوں کی طرح سر جھکائے بس پڑھتے ہی رہتے ہو، کسی وقت باہر بھی نکلا کرو، دنیا کو دیکھو اور سمجھو۔ باہر گھومیں تو پڑے خاک، پتہ ہے کتنی مشکل پڑھائی ہے، ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام تو نہیں، تم کو کیا معلوم تمہاری جدائی نے مجھے کتنا کمزور کر دیا ہے، جب میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر میرا علاج کرے گا، اماں بھی چاؤ سے کہتی۔ 1 سال ملازمت کرنے کے بعد ماجد نے بڑے آرام سے اماں کو بتایا کہ وہ واپس انگلینڈ جا رہا ہے۔ یہاں انہیں جو معاوضہ ملتا ہے وہ اس سے کسی طرح بھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ چند لمحوں تک اماں بھی پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی، مگر جب ماجد نے ان کی گود میں سر رکھ کر ان کی اجازت چاہی، بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر ان کے سر پر رکھ سکیں۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جسم و جاں کا ایک ایک چپا ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا ہے۔ ماجد نے بڑے لاڈ سے اماں بھی کے گلے میں جھول جھول کر انہیں سمجھایا، اماں بھی صرف چند برسوں کی بات ہے، وہاں سے میں آپ کو اتنا کچھ کما کر بھیجوں گا کہ آپ ماضی کے سارے دکھ بھول جائیں گی۔ یہ 3 کمروں کا پرانا مکان کوٹھی میں بدل جائے گا، بس آپ ایک اچھی سی بہو ڈھونڈ رکھیے گا۔ اور جانے کیا کچھ کہتے رہے، مگر اماں بھی نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ان کے کانوں میں جیسے کہیں بہت دور سے سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر چند دن بعد ماجد چلے گئے۔ دونوں بہنوں اور بہنوئیوں نے بڑی ڈھیر ساری فرمائشوں اور خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ اس وقت کسی نے بھی پلٹ کر یہ نہ دیکھا کہ اماں بھی آنگن کی پرانی کائی لگی دیوار سے ٹیک لگائے کیوں چپ چاپ کھڑی تھیں۔ کسی کو یہ نظر نہ آیا کہ وہ اس دکھیا کی طرح سر سے پاؤں تک جل رہی ہیں، جو نہ تو کوئلہ ہوئی تھی نہ راکھ۔ ساجد جب ماجد کو رخصت کر کے لوٹے تو انہوں نے اماں کو لپٹا لیا۔ اماں بھی میں جو ہوں آپ کے پاس۔ محبت کے ٹھنڈے چھینٹوں نے ان میں اتنی جان ڈال دی کہ وہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور ساجد کا سر اپنے سینے سے لگا کر ماجد کو دعائیں دینے لگیں۔ خدا کرے میرا بیٹا وہاں خوش رہے، اس کا مستقبل چاند اور تاروں کی طرح روشن رہے، اور تم میرے بیٹے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونا۔ 15-20 دن بعد ماجد کا خط آیا تو اماں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے کتنا بے وقوف ہے، مجھے یاد کر کے روتا ہے، کوئی ہمیشہ تو وہاں نہیں رہے گا نا، 1-2 سال بعد واپس آ جائے گا۔ 1 سال کے اندر اندر ماجد نے اماں بھی کو اتنا کچھ بھیجا کہ انہوں نے 5 کمروں کی چھوٹی سی کوٹھی بنوا لی، پھر کمروں کی تقسیم بھی کر دی۔ سب سے بڑا کمرہ ماجد کا، اس سے چھوٹا ساجد کا، اس سے چھوٹا ان کا اپنا۔ کوٹھی بنانے کے بعد وہ چپکے چپکے ماجد کی دلہن کی بری کا سامان خریدنے لگیں۔ اب ان کی خواہش تھی کہ ماجد جلد واپس آ جائے۔ وہ ہر ایک سے کہتی رہتی، مامتا کو کوٹھیوں میں رہے یا محلوں میں، بچے جدا ہوں تو سب کھنڈر معلوم ہوتے ہیں۔ سارا خاندان ان کی یہ باتیں سن کر بڑبڑاتا، دیکھو یہ کیسی ناشکری ماں ہے، ماجد یہاں رہتا تو کون سے سونے کے انڈے دیتا، کیا رکھا ہے یہاں۔ کبھی کبھی ساجد جواب دے بیٹھتے، کیا نہیں ہے یہاں، درختوں کو پالو پوسو اور جب وہ پھل دیں تو دوسرے ملکوں میں کھانے کو بھیج دو۔ واہ کیا بات ہے۔ بہنوں نے یہ باتیں سنی تو پنجے جھاڑ کر ساجد کے پیچھے پڑ گئیں۔ اب دیکھیں گے تم ڈاکٹر بن کر کیا کرو گے، آج کل MBBS کو کون پوچھتا ہے، کسی سڑی سی گلی میں ڈسپینسری کھولو گے اور سارا دن بیٹھے مکھیاں مارا کرو گے۔ پیسے والے تو بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کسی گلی کی مکھیاں تو مر جائیں گی۔ ساجد ہنستے تو بات ٹل جاتی۔ 1 سال تک ماجد کا خط نہ آیا۔ اماں بھی کی آنکھوں میں انتظار کی آندیاں آتیں، مگر کوئی خط اڑ کر نہ آتا۔ وہ ساجد سے کچھ نہ کہتی، وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ آخری امتحان میں 1-2 مہینے رہ گئے تھے۔ آخر آندھی
آ گئی۔ ماجد کا خط آ گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اس نے وہاں شادی کر لی ہے، وہیں کی شہریت اختیار کر لی ہے۔ شادی کے وقت اسے اماں بھی بہت یاد آئیں۔ وہ بہت دیر تک روتا رہا۔ پھر ایلس نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تو قرار آ گیا۔ آخر میں لکھا تھا، آپ کی بہو آپ سے ملنے کو بے چین ہے۔ اماں بھی خط پڑھنے کے بعد دیر تک اکیلی بیٹھی کانپ کانپ کر روتی رہیں۔ انہیں ایلس کی ذات سے نفرت ہو گئی۔ شام کو دونوں بیٹیاں اماں بھی کے پاس آئیں۔ دونوں رنجیدہ تھیں، دونوں ایلس کو برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اماں نے پہلی بار بیٹیوں پر طنز کیا۔ اس کا مستقبل بن گیا۔ اب تم لوگ خوش ہو، تمہاری خواہشیں پوری ہو گئیں۔ بڑی بیٹی تو اس وقت چپ ہو گئی، مگر چھوٹی بیٹی کس طرح چپ رہتی؟ کوئی ہم نے سکھا کر بھیجا تھا کہ وہاں پھیکے شلجم سے شادی کر لینا، وہیں کے ہو رہنا؟ آخر تو دنیا علم سیکھنے جاتی ہے، لوگ اسی طرح ترقی کرتے ہیں، آپ کو تو بس الزام رکھنا آتا ہے۔ اس دن پہلی بار ساجد نے اپنی چھوٹی بجیا کو ڈانٹا۔ کسی وقت تو اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں۔ کیوں قابو میں رکھوں؟ ماجد یہاں ہوتے تو شادی نہ کرتے؟ کون سا اماں کے پہلو سے لگے بیٹھے رہتے؟ اب تم نہ کرنا شادی، ہاں؟ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اماں بھی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ جب ساجد شادی کرے گا تو رات کو جب اماں بھی کی بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں تو اماں بھی چپکے سے بکسے والے کمرے میں گئیں، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بڑے بکسے کا تالا کھولا اور ماجد کی دلہن کے لیے جو بری بنائی تھی اسے کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ پھر بکس کو بند کر کے جب تالا لگانے لگیں تو جیسے سارے جسم کی طاقت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب یہ تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑائیں اور پھر بڑے سکون سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ جس دن ساجد نے MBBS کے آخری سال کا امتحان دیا تو اس دن اماں بھی سارا دن خدا سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی رہیں کہ ان کا بیٹا اچھے نمبروں سے پاس نہ ہو، اسے اب کوئی وظیفہ نہ ملے۔ مگر چند دن بعد نتیجہ نکلا تو ان کی دعاؤں کے برعکس تھا۔ سارا خاندان مبارکبادوں سے جھولیاں بھرے سارے گھر میں دندناتا پھر رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں اماں بھی ساجد کو سرجری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ماجد کے پاس بھیج دیجیے۔ اب تو وہاں اپنا گھر بھی ہے۔ ایلس ایسی بری بھی نہیں، اگر بری ہوتی تو ماجد بہنوں کو کس طرح پوچھ سکتا تھا؟ ابھی تھوڑے دن پہلے اس نے بچوں کو روپے اور کپڑے بھجوائے تھے۔ بڑی بیٹی نے نظریں جھکائے اماں بھی کو مشورہ دیا۔ اس وقت کلرک بیویوں کی ازلی مظلومیت ان کے چہروں پر برس رہی تھی۔ اگر ساجد بھی چلا جاتا تو دونوں بہنوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ماجد کے مقابلے میں ساجد بہنوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اماں بھی اگر مائیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟ چھوٹی بیٹی نے ماں کو گمسم دیکھ کر بڑی بہن کا ساتھ دیا۔ اماں بھی سامنے بیٹھے ہوئے ساجد کی آنکھوں میں عجیب طرح سے جھانک رہی تھیں۔ چھوٹی بجیا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں یہیں کسی گلی میں ڈسپینسری کھولوں گا، میں یہاں رہ کر آپ بہنوں کی زیادہ خدمت کروں گا۔ ساجد نے اس طرح کہا کہ اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھی۔ دونوں بہنیں اس طرح بھر گئیں جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ مت جاؤ، ہمیں کیا، جب تمہاری ڈسپینسری پر مکھیاں بھنکیں گی تو پھر پوچھوں گی۔ بڑی بجیا نے کھسیانی ہو کر کہا، تم آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ 24-25 سال کے پورے آدمی ہو اور ننھے بچوں کی طرح اماں کی بٹی سے بٹی جوڑ کر سوتے ہو، مگر بات اس طرح کرتے ہو جیسے اپنی بہنوں کے انداتا ہو۔ ارے بھیا، تم ترقی کرو گے تو ہم خوش ہوں گے اور بس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ چھوٹی بجیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ساجد کے کچھ کہنے سننے سے پہلے ہی دونوں بہنیں ناراض ہو کر چلی گئیں۔ اماں بھی خاموش بیٹھی سب کا منہ تکتی رہ گئیں۔ ویسے بھی اب ان میں اتنی طاقت کہاں رہ گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر روٹھی ہوئی بیٹیوں کو منا لیتی۔ ماجد کی جدائی ڈائن بن کر انہیں چاٹ گئی تھی۔ اس پر یہ فکر کہ اگر ساجد کی ڈسپینسری نہ چلی تو ساجد میاں کی ڈسپینسری اور ان کے ہاتھ کی شفا
ایسی مشہور ہوئی کہ جو عزیز دار چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس بھی نہ جاتے تھے وہ بھی مفت علاج کرانے دوڑ پڑے، اور اماں بھی کے سینے پر دھری ہوئی شک کی سیل بھی آخر کو سرک گئی۔ پھر بھی رات سوتے سوتے ایک بار ہاتھ بڑھا کر ساجد کے سر کو چھوتیں اور پھر اس احساس کے ساتھ سو جاتیں کہ وہ ان کے پاس ہے۔ خواب آور دعائیں کھانے کے باوجود کبھی کبھی انہیں رات دیر سے نیند آتی۔ وہ سوچتی کہ آپ ساجد کی شادی کریں، مگر اس خیال سے ہی وہ الجھ کر رہ جاتی کہ تنہائی اور بڑھاپا ان سے کیا سلوک کرے گا۔ ساجد بھی ماجد کی طرح بدل تو نہیں جائے گا۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بیٹیاں ان کے منہ پر کہہ رہی تھیں کہ اماں بھی ساجد کی شادی نہیں کریں گی، اسے کولے سے لگائے لگائے بوڑھا کر دیں گی۔ انہوں نے بڑی صفائی سے کہا تھا کہ جب ساجد اپنے ہم عمروں کو 4 بچوں کا باپ دیکھتا ہوگا تو کیا سوچتا ہوگا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ جیسے بحری بن جاتی۔ بہت مدتوں بعد ماجد اور ایلس کا خط آیا تھا۔ ایلس کا خط پا کر انہیں بڑی حیرت ہوئی تھی۔ اس نے بڑی صاف اردو میں پہلی بار اپنی ساس کو خط لکھا تھا۔ ماجد کے خط میں خاص بات یہی ایک تھی کہ وہ اپنی اماں بھی کو بہت یاد کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ مصروف تھا اس لیے خط نہ لکھ سکا اور ایلس نے خط لکھا تھا۔ اماں بھی کل جب ماجد کو کاموں سے فرصت ملی تو وہ آپ کو یاد کر کے بہت رویا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ فوراً اپنی اماں بھی سے ملنے جائے گا۔ وہ اس وقت یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ بہت جلد پھر باپ بننے والا ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ لوگ جن کا حال ان کی دسترس سے باہر ہے اور مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور وہ لوگ جن کا مستقبل انتظار کر رہا ہے، آخر انہیں ایک دوسرے کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور اماں بھی نے خط کو لفافے میں بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ سارا خط پڑھنے کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہیں اور چہرے کی جھریوں کی تہوں میں لکھی ہوئی مستقبل کو جنم دینے والی ماضی کی داستان آنسوؤں سے دھلتی رہی۔ رات جب ساجد میاں اماں بھی کے ململ کے سفید جھاگ جیسے دوپٹے کو آنکھوں پر لپیٹے سونے کی کوشش کر رہے تھے تو اماں بھی نے انہیں آہستہ سے پکارا، ساجد بیٹے۔ ارے آپ ابھی تک سوئی نہیں اماں بھی؟ بیٹے میں سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ شادی؟ ساجد میاں حیرت زدہ بن گئے۔ وہ بیٹھ کر اماں بھی کا منہ تکنے لگے۔ وہ تو شادی کا خیال ہی دل سے نکال چکے تھے۔ شادی کے خوبصورت تصور میں انہوں نے کتنی راتیں گزاری تھیں، کتنے خوابوں میں ایک سے ایک خوبصورت دلہن نتھ اور ٹیکا چمکاتی ان کے سینے کو رونتی ہوئی غائب ہو گئی تھی۔ تم حیران کیوں ہو رہے ہو بیٹے؟ اماں بھی تکیے کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں شادی نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی محبت میں کوئی اور حصے دار بنے۔ انہوں نے بہت صاف الفاظ میں جواب دیا۔ بیٹے وہ لوگ جن کا دل ان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے اور مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کا مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہو، انہیں آخر ایک دن ایک دوسرے کی جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ میرا کیا، آج ہوں کل نہیں۔ اماں بھی یہ آج آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ساجد میاں کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی۔ سو جا پگلے، مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ لیٹ کر اماں بھی نے لحاف سر تک کھینچ لیا اور پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ لیمپ کا سوئچ آف کرنے کے بعد ساجد کب تک ایک ہی طرح سے بیٹھے رہے۔ چھوٹی بجیا بند دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ ساجد نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ لڑکیاں زور زور سے گا رہی تھیں، بنو تیرے ابا کی اونچی حویلی، بنی میں ڈھونڈتا چلا آیا۔ بھائی حد ہے، شام ہونے والی ہے اور ماں بیٹے مزے سے سو رہے ہیں۔ ابھی تو دلہن کا کمرہ سجانا ہے۔ اماں بھی ماجد کا کمرہ سجا دوں؟ سب سے بڑا اور شاندار ہے۔ چھوٹی بجیا کمرہ سجانے کے خیال ہی سے سرخ پڑی ہوئی تھی۔ نہیں بیٹی، ماجد والا کمرہ نہ سجاؤ۔ جب کبھی وہ تم لوگوں سے ملنے آئے گا تو اپنے کمرے میں ٹھہرے گا۔ ان کو کیا پتہ اماں بھی اگر بھابھی کے ساتھ آئے تو 8-10 دن کو آئیں گے، اکیلے آئے تو آپ کے کمرے میں رہیں گے۔ چھوٹی بجیا سنجیدہ ہو گئیں۔ اللہ قسم وہ کمرہ سب سے زیادہ شاندار ہے، ایسا سجے گا
ٹھیک ہے مگر اس کا کمرہ مت سجانا، وہ ماجد کا کمرہ ہے، کسی کی چیز نہیں چھینتے بیٹی، گناہ ہوتا ہے۔ اماں بھی کی آواز بھرا گئی۔ کیا فضول باتیں ہیں چھوٹی بجیا، جو کچھ اماں کہیں وہی کیجیے۔ اماں بھی آپ خیال نہ کیا کیجیے، چھوٹی بجیا تو ہمیشہ کی ضدی ہیں، آج تم کچھ بھی کہہ لو میں سب کچھ سن لوں گی۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ میں اب ڈسپینسری جا رہا ہوں، اماں بھی آپ آرام سے بیٹھیے گا، کام کرنے نہ اٹھیے گا۔ جوتوں کی ڈوریاں باندھ کر وہ جلدی سے چلے گئے۔ اماں بھی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ذرا دیر پہلے کی ہوئی بات انہوں نے پھر نہیں دہرائی۔ پھر بھی وہ ساجد کے وحشت زدہ چہرے اور کڑے تیوروں سے ڈری ہوئی تھیں۔ ڈھول پر بیٹھی ہوئی لڑکیاں چائے پینے کے بعد اب چلتے پھرتے گانے گا رہی تھیں۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، آجا سامنے کولوں تے رس کے نہ لنگ ماہیا۔ جب اماں بھی دلہن کو رخصت کر کے لائیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، مگر عارضی مصحف اور منہ دکھائی کی رسم کے بعد جب دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے تو ان کے دل پر ایک دم سناٹے نے جیسے یلغار کر دی۔ اب ساجد بھی چلا جائے گا، آج انہوں نے اسے کھو دیا۔ کوئی جذبہ ان کا دل نوچے جا رہا تھا، ادھر سارے دن کی تھکن انہیں آنکھیں نہ کھولنے دے رہی تھی۔ ساجد کی نظریں مسلسل اماں بھی کا پیچھا کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اور جب رشتے کی بھاوجیں انہیں لینے آئیں تو وہ بے حد پریشان ہو گئے۔ میں ابھی نہیں جاؤں گا، اماں بھی بہت تھک گئی ہیں۔ انہوں نے اماں بھی کو سہارا دے کر آرام سے لٹا دیا، پھر الماری سے نیند کی دوا نکال کر 2 گولیاں کھلائیں، پھر ان کے پائنتی بیٹھ کر سوجے ہوئے پیروں کو آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ بڑی بجیا آج یہاں اماں کے پاس میرے بستر پر آپ لیٹ جائیے۔ انہوں نے بڑی امید سے بڑی بجیا کو دیکھا۔ میں یہاں آرام سے چھیڑ کھاڑ پر لیٹ جاؤں تو میری سہیلیاں برا نہیں مانیں گی؟ وہ سب بیچاریاں قالینوں پر لڑکتی پھر رہی ہیں۔ بڑی بجیا نے سمجھانے کے انداز سے کہا۔ تو پھر آپ چھوٹی بجیا، وہ گھگیا رہے تھے۔ اللہ ساجد، تم نے اماں بھی کو دودھ پیتا بچہ بنا دیا ہے۔ اماں بھی تو آج اپنے فرض سے سبکدوش ہو کر آرام سے سوئیں گی۔ ساری بھاوجوں نے کہہ کے لگاتے ہوئے ساجد کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا، اور وہ تھے کہ اماں بھی کو بے بسی سے دیکھے جا رہے تھے۔ ارے جاتے کیوں نہیں بیٹے؟ میں تو سو رہی ہوں، میری تو تھکن سے آنکھ بھی نہیں کھل رہی۔ ابھی نہیں جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے بھاوجوں سے خود کو چھڑا کر پھر اماں کے پاؤں پکڑے اور آہستہ آہستہ دبانے لگے۔ بھاوجیں کچھ ناراض سی ہو کر چپ چاپ کھڑی ہو گئیں۔ اماں بھی سچ مچ ذرا دیر میں خراٹیں لینے لگیں۔ رات کو 2-2:30 بجے کے قریب وہ کچھ سوتی کچھ جاگی سی تھیں کہ انہوں نے عادت کے مطابق ہاتھ بڑھا کر ساجد کے اوپر رکھ دیا، پھر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئیں۔ پاؤں دباتے دباتے یہ پگلا یہیں سو گیا؟ انہوں نے جلدی سے ٹٹول کر لیمپ کا سوئچ آن کیا۔ کیا کہیں گے سب، یہاں سو گیا؟ انہوں نے سارے کا سارا لحاف کھینچ لیا۔ گاؤ تکیے پر اسی طرح لحاف پڑا تھا کہ اماں بھی کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اماں بھی رات کو ایک مرتبہ اس پر ہاتھ رکھتی ہیں، وہ ہاتھ رکھیں گی اور پھر سو جائیں گی۔ رات جانے کس وقت آ کر یہ کاروائی کر گیا۔ سوچتے سوچتے وہ برابر مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے سرہانے سے گلاس اٹھا کر پانی پیا، پھر گاؤ تکیے کو چوم کر اسی طرح رکھ کر لحاف ڈال دیا، لیمپ بجھایا اور پھر لیٹ گئیں۔ ماجد تو اپنے مستقبل کی خوشی میں ماضی کے سرہانے تکیہ رکھنا بھی بھول گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں جلدی سے دوپٹے کے آنچل سے پونچھ لیا اور کروٹ لے کر بڑے پیار سے گاؤ تکیے پر ہاتھ رکھ کر چند منٹ اسے ٹٹولتی رہیں اور پھر آرام سے سو گئیں۔